بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی انتہائی طاقتور سمجھی جانے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما عمران خان کے درمیان اعصاب کی جنگ جاری ہے، اور آج تقریباً 900 کے قریب دن گزر جانے کے باوجود عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں سخت ترین قید کاٹنے کے باوجود اس وقت تک تمام غیر جانبدار حلقے یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اعصاب کی اس جنگ میں اپنی مخالف اسٹیبلشمنٹ جو قوتیں ہیں اس وقت عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے والے اس مقابلے میں عمران خان نے اپنی مخالف قوتوں کے اعصاب چٹخا دیے ہیں، اور ایسا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ایک اور خطرناک پریس کانفرنس کے بعد بڑا پرزور رد عمل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سامنے آیا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک گرین سگنل ایک بار پھر مذاکرات کے حوالے سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 45 منٹ کی ایک ملاقات اڈیالہ جیل میں جو ہوئی، یہ عمران خان صاحب کی اعصابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہے۔ ڈیفینیٹلی وہاں پر آڈیوز اور ویڈیوز کی ریکارڈنگ کا بندوبست موجود ہے۔ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس اعصابی جنگ میں اس وقت کس مرحلے پر ہیں۔ عمران خان صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس پر کیا رد عمل دیں گے؟ عمران خان صاحب کیا مستقبل میں پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات، کسی قسم کی کوئی ڈیل، کسی قسم کا کوئی این آر او کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی میدان سے تعلق رکھنے والے 3 بڑے قومی حکومت کے فارمولے پر متفق ہو کر آگے بڑھنے کی جانب اپنے ارادے باندھ چکے ہیں۔ اس حوالے سے تینوں بڑوں نے ابتدائی فریم ورک مکمل کر لیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب گرین سگنل کا انتظار ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ ہے ایسے ماحول کے اندر کہ جب گزشتہ 900 دنوں کے اندر عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں اڈیالہ جیل کے اندر غیر آئینی غیر قانونی طور پر رکھا گیا۔ گزشتہ تقریباً 4 برسوں سے عمران خان صاحب کے خلاف رجیم چینج آپریشن کر کے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 نامی جو حکومتیں بنائی گئیں، دنیا میں انہیں کسی قسم کی کوئی قبولیت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے، پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے، وہ اس بات کے اوپر مجبور کر رہی ہے پاکستان کے ان طاقتور حلقوں کو جن کا یہ خیال تھا کہ وہ 70 اور 90 کی دہائی کی طرح ذوالفقار بھٹو اور نواز شریف کے ساتھ جب ان کا آمنا سامنا ہوا، ڈیلوں کے اوپر انہیں مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے آنے کی وجہ سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس مرتبہ تاریخ خاصی حد تک بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے جنگ اخبار میں روزانہ کی بنیاد پر جین زی کے حوالے سے ایک کالم، ایک تحریر آ جاتی ہے سامنے۔ زرین نظامانی کے اس آرٹیکل کے بعد جو بے شک تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی حمایت میں نہیں تھا، لیکن اس میں کیونکہ بومرز کا ذکر کیا گیا تھا تو سمجھا یہی گیا کہ شاید روایتی سیاسی مافیا آصف زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف کے خاندانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس پر جس قسم کے زخم چاٹتے ہوئے اس وقت جنگ کے مختلف کالم نگار نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے موصوف بلال غوری صاحب کی تحریر سامنے آئی، اس کے بعد پھر موصوف فرنود عالم صاحب کی تحریر سامنے آئی، اور آج جناب وجاہت مسعود صاحب کی بھی ایک تحریر سامنے آئی۔ بظاہر اس ان تحریروں کے اندر شاید جین زی کو گھیرنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ الائنمنٹ کرنے کا تاثر بھی دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کا فلاں المیہ ہے، یا ان کو قصور نہیں ہے، یا انہیں ماضی کا نہیں پتہ، لیکن اصل میں پریشانی اس بات کی ہے کہ ہماری تحریروں کی جو کوئی وقت نہیں رہی، کس طرح سے اس کو ریلیونٹ بنایا جائے جین زی کے اندر، کس طرح سے جین زی اور عمران خان صاحب کا
نام استعمال کر کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہوا جائے، زیادہ سے زیادہ ویوز لیے جائیں، زیادہ سے زیادہ ریڈرشپ لی جائے، اور اپنے اندر جو ایک انقلاب کا کیڑا ہے، ایک نام نہاد انقلاب کا جو کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر تو زندہ تھا لیکن اپریل 2022 کے بعد مر چکا ہے، اس کو بار بار تھوڑی سی ہوا لگائی جائے اور جن زی کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ ہم بھی بڑے انقلابی تھے۔ اور کرکس ان تمام تحریروں کا یہی ہوتا ہے کہ جناب جن زی کو یہ نہیں پتا کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے، گویا کہ ان کی جانب سے توجیہ دی جاتی ہے اس بات کی کہ ماضی میں اگر ایسا ہو چکا ہے تو آج بھی ایسا ہو جائے، اس میں کسی قسم کی کوئی پشیمانی کی بات نہیں۔ ارے بھائی، ماضی میں اگر ایسا ہو چکا ہے تو آپ کا فرض تھا کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہوتے، بجائے یہ کہ فوائد سمیٹنے کے۔ آج اگر جن زی اس کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا، جن زی کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ لیکن یہ صورتحال اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کے اندر جن زی کا وہ ٹائم بم جس کے متعلق یہ سمجھا گیا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھجوائے جانے کے بعد، شاید الیکشن کو چوری کرنے کے بعد پاکستان کے اوپر طاقت کے زور پر قبضہ ممکن ہو جائے گا، ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ آخرکار کوئی تو خوف ہے، کوئی تو ڈر ہے جو بار بار انہیں اس بات کے اوپر مجبور کر رہا ہے کہ وہ کوئی مذاکرات کا ڈول ڈالنے کی کوشش کرے، عمران خان صاحب سے کوئی ممکنہ NRO یا ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ خبر جناب یہ ہے کہ صدر وزیر اعظم نواز شریف کی مشاورت سے حکومتی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی نے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ تجویز دی ہے، اور سوال اب یہ بھی اٹھتا ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو ہے اس کی ڈوریں جو ہیں وہ کہاں سے ہل رہی ہیں۔ اسلام آباد میں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے اجلاس میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز کے قائد نواز شریف کی مشاورت سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کمیٹی بنائی جائے جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر حکومتی ڈائلاگ کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کرے، ڈائلاگ کو آگے بڑھائے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری طور پر اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سیاسی کارکنوں کی رہائی کے بعد حکومت پر اعتماد بڑھے گا، میڈیا کی سینسرشپ ختم کی جائے، سیاسی افراد پر مقدمات ختم کیے جائیں۔ نیشنل ڈائلاگ میں بات چیت کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا آئندہ اجلاس ملتان میں ہوگا، اور جناب اس اجلاس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ، شیر افضل مروت، بیرسٹر سیف، عمران اسماعیل اور شہزاد وسیم شریک تھے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مولوی محمود جو ہیں وہ اس ڈائلاگ کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اس سے پہلے کوٹ لکھپت کے قیدیوں کے حوالے سے بھی اس قسم کی اطلاعات تھیں کہ ان سے بھی یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس قسم کی خبریں بھی آئی تھیں کہ حکومتی ارکان سے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں سے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس قسم کی اطلاعات بھی آئی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس قسم کی اطلاعات بھی آئی تھیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ایک گروپ کے ساتھ یہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے یہ ملاقاتیں کرنا چاہتی ہے۔ شیر افضل مروت جو کہ بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، لیکن جو ہے وہ جس قسم کے بیانات ان کے سامنے آتے ہیں اور جس قسم کا تاثر ان کے بیانات سے پاکستان کا میڈیا بھی دینے کی کوشش کرتا ہے، اس سے یہی سبق دیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہی تاثر دیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب جو باقی پاکستان تحریک انصاف ہے شاید اسے عمران خان صاحب مذاکرات کی راہ پر گامزن نہیں ہونے دیتے، اور شیر افضل مروت یا فواد چودھری جیسے جو لوگ ہیں وہ اگر مذاکرات کو آگے بڑھائیں تو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ پاکستان کا میڈیا بڑے بڑھا چڑھا کر ان دنوں پیش کر رہا ہے کہ ڈائلاگ کا عمل ہمیشہ ہی پائیدار جو ہے وہ نتیجہ دیتا ہے، اور پھر آگے چل کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، مذاکرات کا مطلب صرف عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کر ایک جملہ ان کا کہ فوج کو پاکستان کی طاقت بننا ہے، پاکستان کو فوج کی طاقت نہیں بننا، اور میرا صوبہ میرا حلقہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ حلقہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ نیلسن منڈیلا کی انہوں نے مثال دی کہ سیاسی مخالفت کو پاکستان میں نقطۂ عروج کے اوپر نہیں پہنچایا جانا چاہیے۔
اس قسم کے حالات کے اندر جب کہ بار بار مذاکرات کے حوالے سے مذاکراتی کمیٹی کا ذکر ہے، بار بار عمران خان صاحب سے رابطوں کا ذکر ہے، بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو حالیہ پریس کانفرنس ہے اس کا جو رد عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، سخت ترین رد عمل، اس پر سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے، ملکی اور بین الاقوامی میڈیا پر بات ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ قیادت اور پالیسیوں پر مسلسل تنقید سے سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے جو تنقید کی گئی، بیجا تنقید، اس کو افسوسناک قرار دیا، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت منتخب صوبائی حکومت کو اس نوعیت کی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور اس سے سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہے، ریاستی نظام کے توازن پر بھی سوالات جنم دیتے ہیں، اور خیبر پختونخوا میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں کسی فوجی آپریشن کی مخالفت کو دہشت گردوں کی حمایت قرار دینا زمینی حقائق کے منافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو 27ویں آئینی ترمیم پر شدید ترین تنقید کی ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر سامنے آنے والی، بین الاقوامی فورم سے سامنے آنے والی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 27ویں آئینی ترمیم کو پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، منصفانہ سماعت کے حق اور قانون کی حکمرانی پر منظم اور مسلسل حملہ قرار دیتے ہوئے اس قانون سازی کا فوری طور پر اثر نو جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جناب کہ یہ جو ترمیم ہے اس میں جناب وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے ذریعے عدالتی آزادیاں ختم کر دی گئیں، اور آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے مسلح افواج کی قیادت کے سٹرکچر میں تبدیلی جو لائی گئی اس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے سخت تنقید کی گئی کہ یہ جناب عدلیہ کی آزادی، منصفانہ ٹرائل کے حق اور قانون کی بالادستی کے خلاف منظم حملے کی انتہا ہے۔ صرف منظم حملہ قرار نہیں دیا بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ منظم حملے کی انتہا ہے۔ اس ترمیم کا فوری طور پر جائزہ لیا جائے کیونکہ اس کی تمام شقیں پاکستان کی بین الاقوامی انسانی حقوق سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں، جو وعدے ہیں جو پاکستان کے، وہ جناب اس کے ساتھ یہ ٹکرا رہی ہیں، اور یہ ترمیم صدر مملکت اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کے سربراہان کو احتساب سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور پاکستانی حکام کو فوری طور پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن سے ججوں کی غیر جانبداری، آزادی اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے، تاکہ وہ کسی بھی قسم کی بلا جواز مداخلت، دباؤ یا دھمکی کے بغیر جو ہے وہ اپنے عدالتی فرائض جو ہے وہ انجام دے سکیں۔ یہ ترمیم بین الاقوامی انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے، خاص طور پر عدلیہ کی آزادی، منصفانہ ٹرائل، انصاف اور احتساب کو نقصان پہنچاتی ہے۔ عالمی تنظیم نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جناب پاکستان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں ادا کرے، عوام کے حقوق کا مؤثر تحفظ کرے، اور اس ترمیم کے نتیجے میں جو قائم کی گئی وفاقی آئینی عدالت ہے وہ اس آزادی سے محروم ہے جو عدلیہ کی آزادی ہوتی ہے اور جو ججوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد 2 سینئر جج سپریم کورٹ کے، اور پھر 2 دن بعد لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق جج نے بھی استعفیٰ دیا، اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ سے پھر کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں، خاص طور پہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم ہیں، ان کا ایک جناب جو ہے وہ صوبائی حکومت کے زمینوں سے متعلق بنائے گئے ایک قانون کے حوالے سے فیصلہ، اور اس کے بعد پھر 9 مئی کے کیسز کے فیصلہ کرنے والے کچھ ججوں کی جناب جو ہے وہ ان کی تبدیلیوں، تعیناتیوں کا معاملہ، اس میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے جناب فوری طور پر جناب ایک ان کی جانب سے رد عمل ایک سامنے آیا، جس کے نتیجے میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کیسز کی سماعت کرنے والے 2 ججز کے تبادلے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ منسوخ کر دیا۔ اس کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور جو کچھ مخصوص حلقے عدلیہ کے اندر کرنا چاہتے ہیں وہ جناب اس معاملے کے اوپر آمنے سامنے ہیں۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات کروا دی گئی ہے۔ یہ ملاقات ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تقریباً 45 منٹ کے اوپر محیط تھی۔ یہ ملاقات جو ہے وہ گزشتہ روز کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ آج اڈیالہ جیل کے ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر حال احوال دونوں طرف سے دریافت کیا گیا، جو مقدمات زیر سماعت ہیں
ان کے اوپر گفتگو ہوئی، اور اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا چند دن پہلے بھی، پچھلے ہفتے بھی، کہ اس سے چند دن پہلے بھی جیل قوانین کے مطابق، جو کہ ان کی مرضی کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جو ہے جیل حکام کی مرضی کے مطابق اور پنجاب حکومت کی مرضی کے مطابق اور ان کرنل صاحب کی مرضی کے مطابق، جس کی طرف عمران خان صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں کراتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جناب ضروری سامان جیل انتظامیہ نے جو انہوں نے وصول کیا تھا وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی تک جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن اصل میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قسم کی ملاقاتوں کا مقصد، کیونکہ عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو وہاں قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے، اس قسم کی ملاقاتیں کر کے یہ آبزرو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب جب اپنی اہلیہ سے لمبے عرصے بعد اس قسم کی ملاقات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کا رد عمل کیا ہوگا، وہ وہاں پر کیا گفتگو کریں گے، کیا عمران خان صاحب اپنی اہلیہ سے یہ گفتگو کریں گے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات کرنی چاہیے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی NRO کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی خبریں ان کی خواہش ہے، کبھی جناب جو ہے وہ انجینئر مرزا صاحب کو لانچ کر دیا جاتا ہے، کبھی اس قسم کی خبریں آتی ہیں۔ مقصد ان تمام تر چیزوں کا یہی ہے کہ یہ جو اعصاب کی جنگ، جس میں ابھی تک جو عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دیے ہوئے ہیں، اس اعصاب کی جنگ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑا جائے، ان سے کوئی ڈیل حاصل کی جائے، لیکن ابھی تک پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔